بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ دنیا میں 1.5 ارب انسان اس کتاب کو اپنے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز سمجھتے ہیں۔ یہ اس پلانٹ ارتھ پہ اللہ اور اس کے رسول کی آخری نشانی ہے عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کی عزت اور احترام ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ قرآن حکیم وہ کتاب جو ہماری کتاب زندگی تھی، اس کے ساتھ انہوں نے کیسے کیسے متس مشہور کر دی، بس صرف اس کا کام رہ گیا مردے بخشوانا، جو ثابت ہی کوئی نہیں۔ قرآن کا کام رہ گیا ہے عدالتوں کے اندر قرآن پہ حلف دے کے جھوٹ بولنا، قرآن کا کام رہ گیا ہے کہ بچی کی شادی ہو تو نیچے سے اسے گزار دینا، یہ قرآن کا ٹوٹل کام یہ رہ گیا۔ قرآن اس لیے نازل ہوا تھا یار، ایک غیر مسلم بھی آپ کو خط لکھے نا، امیگریشن کے کاغذ آ جائے نا فرینچ کے اندر انگلش کے اندر، اور آپ کو یہ زبانیں نہ آتی ہوں تو 10 بندے ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ یار بتاؤ کیا لکھا ہوا ہے۔ اور اللہ کی کتاب کبھی اس کو ترجمے سے پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی، جبکہ ہر فرقے کا ترجمہ موجود ہے۔ دیکھیں جھگڑا تب تھا جب آپ کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب خود ترجمہ دے رہے ہیں، لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں نا کہ یہ علماء سے دور کر رہے ہیں، سرکار بالکل الٹ بات ہے، میں علماء کے آپ کو قریب کر رہا ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک عالم کے آپ کو قریب نہیں کرتا، میں کہتا ہوں سب کی بات سنو۔ ہاں وہ اس کو کہتے ہیں علماء سے دور کرنا، وہ کہتے ہیں صرف ہماری سنو۔ کیا میں نے کبھی کسی کو کہا کہ آپ میرا قرآن کا لکھا ہوا ترجمہ پڑھیں؟ نہ میں نے کوئی لکھ کے آپ کو دیا، میں نے ہمیشہ کہا کہ بریلوی ہو تو احمد بریلوی کا ترجمہ پڑھ لو۔ چاند ایک جگہ پہ اختلاف ہو سکتا ہے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ انہوں نے یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد تو نہیں کیا ہوا۔ دیوبندی ہو اشرف تھانوی کا ترجمہ پڑھ لو۔ کون سا دنیا کا دیوبندی عالم ہے انکلوڈنگ تقی عثمانی صاحب کے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں اشرف تھانوی سے بہتر قرآن جانتا ہوں؟ تو ہم تو کہتے ہیں کہ آپ ان بچوں سے نہ قرآن پڑھیں، ان کے بڑے بڑے ابوں سے پڑھیں۔ اور مجھ سے وہ ٹی ایل پی والے بھائی نے جب انٹرویو کیا کہ جی آپ اپنا استاد کسے مانتے ہیں، میں نے کہا صاحب بریلوی کو، میں نے ان سے پڑھا ہوا ہے، اگرچہ وہ 1921 میں فوت ہو گئے تھے، میں 1977 میں پیدا ہوا ہوں، لیکن یقیناً وہ قرآن کا ترجمہ کمائی کے لیے نہیں کر کے گئے تھے، انہیں تو عربی آتی تھی، ترجمہ انہوں نے کیا تھا میرے لیے۔ اردو تو مجھے آپ سے بھی زیادہ آتی ہے، جس طرح صحابہ کرام کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا لیکن ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا تو انہیں ڈائریکٹ سمجھ آتا تھا۔ خیر میں نے تو بعد میں عربی بھی سیکھ لیا، عربی نہ بھی سیکھوں یا کوئی نہ بھی سیکھے، اردو زبان میں جب کر دیا تو ہم تو ڈائریکٹ احمد بریلوی سے ترجمہ پڑھ رہے ہیں، ہم ڈائریکٹ اشرف تھانوی سے پڑھ رہے ہیں، ہم ڈائریکٹ جوناگڑھی سے پڑھ رہے ہیں، ہم شیعہ کے سید فرمان شاہ سے ترجمہ پڑھ رہے ہیں ڈائریکٹ، تو یہ شاہی کوئی نہیں۔ اور یہ آپ خود مانیں گے کہ آپ شاہی کوئی نہیں اپنے بڑے بابوں کے مقابلے پہ، تو یہ ترجمے انہوں نے کمائیوں کے لیے کیے تھے، یہ تو نہیں کہ کمائی کے لیے کیے، تو اس لیے کیے تھے کہ پبلک کو پتہ چلے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ آپ پڑھنے نہیں دے رہے۔ ہمارے ایک شیعہ دوست ہیں عالم دین ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ان کا ایک جملہ گولڈن جملہ ہے، انہوں نے کہا کہ آج کوئی غیر مسلم آ کے آپ سے یہ کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں یا ابھی ہوا ہوں، مجھے بتائیں میں نے اسلام کو اسٹڈی کرنا ہے کہ اسلام کی مجھ سے کیا ریکوائرمنٹ ہے، میرا خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، تو آپ اسے کون سی کتاب پڑھنے کے لیے دیں گے؟ تو ساروں کا جواب یہ ہوگا کہ قرآن پڑھنے کے لیے دیں گے۔ اور آگے سے وہ گورا یہ پوچھ لے کہ بھائی آپ نے بھی اسی قرآن کو پڑھ کے اپنے عقیدے صحیح کیے تھے؟ ہاں، تو منہ اڑ کے بیٹھو گے۔ اس کا جواب یہ نہیں ہوگا کہ میں نے میرے پورکھے جو بھی کسی نے نہیں قرآن ترجمہ پڑھا ایسی اللہ کے فضل نال جدو انہوں نے کلمہ پڑھا ہوں تک کسی نے قرآن ترجمہ نہیں سے پڑھا، اسی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں قرآن کا ترجمہ بمشکل 200-250 سال پہلے کیا شاہ ولی اللہ دہلوی نے فارسی میں، اور اس کو بھی کوئی پرنٹنگ پریس وغیرہ نہیں تھے، وہ چند لوگوں تک ہی پہنچا۔ ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو ان 15-20 سالوں میں زیادہ ہوا ہے کہ سافٹ ویئر بنے عام بندوں کے ہاتھ میں ہے، ورنہ ترجمہ قرآن تو آپ کو مسجدوں میں نہیں ملتا تھا۔ او حافظ قرآن نے نہ ترجمہ پڑھا ہو تو اور کس نے پڑھنا ہے؟ حافظ حافظ بن کے نکلتے ہیں، حافظ نہیں حافظ، انہوں نے قرآن ترجمے سے پڑھا ہوا اور کس نے پڑھنا ہے؟ اور جس کے ماں باپ نے امید لگائی ہے کہ سانو لے جانا ہے کتنے جتنے آپ جانا سے، ہاں تراویح کے دنوں میں تھوڑی تھوڑی داڑھی بڑھا لیں گے تو جس طرح جناب عید آئے گی تو او پہ داڑھی، اور کس لیے؟ پیسے کمانے کے لیے۔ مفت کون بڑھا ہے تراویحاں؟ ٹھیکے تھے ان کے نے، ہاں یہ قرآن کے ساتھ آپ لوگ کر رہے ہیں۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کر دوں، اور جس تک یہ قرآن پہنچ جائے اس قرآن کے ذریعے تبلیغ کرے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ، اے نبی قرآن کے ذریعے تبلیغ کریں ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، قرآن تو سورہ صاد میں کہہ رہا ہے کہ قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا کہ اس سے لوگ نصیحت حاصل کریں، اس کی آیات میں تدبر کریں اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ لیکن آپ لوگوں نے کیا کہا کہ قرآن کس لیے نازل ہوا ہے؟ مردے بخشوانے کے لیے۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سینٹرڈ اراؤنڈ قرآن ہے،
آپ کا انسٹرومنٹ آف دعوت قرآن ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تم تک بات پہنچاؤں جس تک بھی پہنچے. اور وہ دیکھیں کیسی پہنچائی ہے. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا, میں تمہیں ایک چیز ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے, وہ اللہ کی کتاب ہے. وہ لکھی رہ گئی مسلم میں حدیث, یہ حدیث مسلم شریف میں ہی لکھی رہ گئی کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور زوال دے گا. یہ مسلم شریف میں حدیث لکھی رہے گی جی, یہ مسلم میں ہی لکھی رہ گئی حدیث. القرآن حجۃ لک او علیک, قرآن قیامت کے دن یا تو تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا. اور وہ خلاف جو گواہی ہے وہ قرآن میں آ گئی ہے. وہ صرف قرآن نہیں, صاحب قرآن بھی. سورہ فرقان آیت نمبر 30, وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور رسول اللہ قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. ہاں, ہمیں شفاعت رسول کا بتایا گیا جو برحق ہے. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا, کوئی شک نہیں. اللهم اجعلنا منهم, اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں کرے جن کو رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن یہ تلخ پہلو ہے کہ نبی علیہ السلام نے شکایت بھی لگانی ہے. جس کی شکایت لگ رہی ہوگی وہ شفاعت کس منہ سے کروائے گا؟ ہم کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے, اور محبوب پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے شکایت لگانی ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا. محبوب تو رو رہے ہیں اس بات کے اوپر. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام منبر پہ چڑھے اور میں آڈینس میں نیچے بیٹھا ہوا تھا, تو رسول اللہ نے کہا عبداللہ ہمارے قریب آؤ قرآن سناؤ. ان کا یا رسول اللہ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے دوسروں سے سن کے لطف آتا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں قرآن حکیم پڑھنا شروع کیا اور سورہ نساء کی میں نے تلاوت شروع کی. آپ شوق دیکھیں کہ سورہ نساء شروع کی انہوں نے 40 آیات پڑھ دی. نبی علیہ السلام منبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ نیچے قرآن تلاوت کر رہے ہیں اور حضور اس کا لطف اٹھا رہے ہیں. اور جب آیت نمبر 41 پہ پہنچے نا, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ, وہ کیسا دردناک وقت ہوگا قیامت کا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو, اس امت کے پیغمبر کو اٹھائیں گے. کس لیے؟ کہ بتائے کہ اس نے دعوت کا کام کیا تو اس کے اگینسٹ اس کی امت نے کیسا رسپانس کیا. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا, اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو گواہ بنا کر اٹھائیں گے ان کے اوپر جن میں آپ کو مبعوث کیا گیا. بس یہ آیت سننی تھی. امت تو کہتی ہے جو کچھ بھی ہے محبوب کی امت سے ہے, اور محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ عبداللہ بس کرو, عبداللہ بس کرو. کہتے ہیں میں نے نگاہ اٹھا کے حضور کی طرف دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری تھے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف قرآن کی اس آیت کے تحت گواہی دینی پڑے گی. حضور اس لیے رو رہے ہیں کہ مجھے گواہی دینی پڑے گی کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا, میرے دین کو پس کچھ ڈال دیا, اور امت امید لگائی بیٹھی ہے حضور نے شفاعت کرنی ہے. آپ دیکھیں کتنا فرق ہے. آپ حیران ہوں گے, میٹرک میں جب میں پڑھتا تھا 1992 میں, تو بریلویوں کی ایک جماعت تھی انجمن طلباء اسلام ATI. ان کا جو بیج ہوتا تھا نا اس پہ لکھا ہوتا تھا اغیثنی یا رسول اللہ. وہ سیدھا بھی ہوتا تھا, گول بھی ہوتا تھا, گرین کلر کا اور گولڈن رنگ کا, اغیثنی یا رسول اللہ. کاش اس کے نیچے بخاری اور مسلم کی اس حدیث کا نمبر لکھا ہوتا جس کے اندر یہ جملہ آیا ہے. ہم تو اس کو لیتے تھے یا رسول اللہ ہماری مدد کرے, لیکن یہ جملہ تو نبی الاسلام نے امت کے لیے ٹانٹ کے طور پہ بولا ہوا ہے کہ تم تو مدد مانگو گے, میں نے تمہارے کام نہیں آنا. کیوں؟ اس حدیث میں الفاظ ہے میں نے تمہیں دنیا میں بتا دیا تھا, کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی گردن پہ اس کی گائے سوار ہو جس کی اس نے زکات نہیں دی, جب وہ گائے 40 کے عدد کو پہنچ جائے, یعنی عام گائے کی زکات نہیں ہے. اور وہ چیخے مارتا ہوا کہ اغثنی یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میری مدد کرے, میں نے تمہیں دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا, میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. پھر نبی الاسلام نے اونٹ کا سوار ہونے کا ذکر کیا. تو اندازہ کریں اللہ کے نبی الاسلام نے اپنی امت کو ایک ایک تفصیل کھول کر بیان کر دی ہے, کوئی قسم نہیں چھوڑی, کھول کھول کر باتیں بیان کر دی ہیں, کسی کو وہم بھی باقی نہ رہے. پھر بھی امت کو خیال نہ آئے تو الگ بات. پھر حجۃ الوداع سے جو واپسی پہ نبی الاسلام نے غدیر کا خطبہ دیا ہے, غدیر خم کا, صحیح مسلم میں ہی اوپر تلے 4 حدیث ہیں 6225 سے 6228 تک. میں اپنے بعد تمہیں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے, یہ اللہ کی رسی ہے. ہاں, جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور زائد ابن ارقم کہتے ہیں کہ نبی الاسلام پھر ترغیب دلاتے رہے, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب, اللہ کی کتاب. جو قرآن میں آیا تھا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو, فرقوں میں مت بٹو. وہ قرآن ہے غدیر خم کی حدیث میں. اس کو وائس ورثہ بھی کر لو کہ جو قرآن کو نہیں پکڑے گا وہ فرقوں میں بٹ جائے گا, کیونکہ کامن بانڈ اللہ نے بتا دیا, اللہ کی رسی کو پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو نہیں پکڑے گا فرقوں میں بٹ جائے گا, اور وہ ہو گیا. اور فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, یعنی میری وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ 3 دفعہ آپ نے جملہ بولا.
لیکن امت نے نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا، بالکل الٹ امت چلی. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا، جو رسول اللہ کی وفات کے بعد 75 ایئرز تک زندہ رہے، 86 ہجری میں فوت ہوئے، کہ بتائیں کہ رسول اللہ نے اپنا وصی کسی کو بنایا تھا؟ تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے ہمیں قرآن کے مطابق چلتے رہنے کی وصیت کی تھی. قرآن وصی رسول ہے، خلیفۃ الرسول ہے، جس کے اوپر آج سنی شیعہ دو فرقے بنے ہوئے ہیں. سیدنا ابوبکر خلیفۃ الرسول ہیں صحابہ کرام کے اجماع کے اوپر. وصی رسول نہیں، وصی رسول قرآن ہے. وصی رسول نہ سیدنا ابوبکر ہے نہ سیدنا علی ہے، اور وہ نیچرل ہے، کیونکہ 2 سال کے بعد تو حضرت ابوبکر بھی فوت ہو گئے. ہاں 12 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے، 24 سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید، اور 30 سال کے بعد سیدنا علی بھی شہید، اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واثلہ 110 ہجری میں نبی علیہ السلام کی وفات کے 100 سال کے بعد وہ دنیا سے چلے گئے. اس کے بعد اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی صحابی نہیں ہے. نبی علیہ السلام کسی صحابی کو بھی وصی بناتے تو مر تو اس نے بھی جانا تھا، یہ زندہ چیز چھوڑی. وہ نبی علیہ السلام کا وصی، آپ کا خلیفہ، آپ علیہ السلام کا انسٹرومنٹ آف دعوت، ہر چیز. صحیح بخاری میں ایک بڑی زبردست حدیث ہے جو میں نے ایک دفعہ اپنے ممبر سے بیان کیا ہے، ادروائز وہ حدیث آپ نے کبھی سنی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے ساتھ 295C جڑی ہوئی ہے. صحیح بخاری میں ایک چیپٹر ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا. اس چیپٹر میں امام بخاری ایک حدیث لے کے آئے ہیں. حضرت ابوبکر کی بیعت کی گئی نا، تو دوسرے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آڈینس سے خطاب کرنے کے لیے مسجد نبوی میں آئے. تو ان کے خطاب کرنے سے پہلے حضرت عمر ممبر پہ چڑھے، جس طرح آج کل بھی اسٹیج سیکٹری کے طور میں، اور کمال کا خطبہ دیا. 2 جملوں کا خطبہ ہے، وہ بخاری میں آیا ہے، لیکن مولوی نہیں آپ کو بتائے گا. جن کو بتانا چاہیے وہ بھی ڈرتے ہیں بتاتے ہوئے، جن کو نہیں بتانا چاہیے وہ تو نہیں بتائیں گے. حضرت عمر کے الفاظ ہیں کہ دیکھو، یعنی حضور کے غم کی وجہ سے لوگ دکھی تھے. یعنی جس شخصیت کو آپ اپنے ماں باپ اولاد سب سے بڑھ کر عزیز سمجھتے ہیں اور وہ دنیا سے چلی جائے تو صحابہ کرام کی تکلیف کا اندازہ کون کر سکتا ہے. تو سیدنا عمر نے کہا کہ دیکھو، اللہ نے اپنے نبی کے لیے وہ پسند کیا جو اللہ کے پاس تھا، وہ اس سے بہتر تھا جو دنیا میں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے نبی تمہارا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہوگا. کیوں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. دنیا میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ رسول اللہ کا نام نہ بولا جاتا ہو اذان کے اندر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو حضرت عمر کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ پسند کیا جو تمہارے نبی کے لیے بہتر تھا، لیکن اللہ نے تمہارے لیے تمہارے نبی کے جانے کے بعد وہ کتاب چھوڑ دی ہے جس کتاب کے ذریعے اس نے اپنے نبی کو ہدایت دی تھی. اب یہ بڑا خطرناک جملہ تھا، خطرناک جملہ تھا، خطرناک سے بھی اگلا ورژن. اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں نعوذ باللہ کوئی رسول اللہ گمراہ تھے، نہیں. قرآن میں واضح آتا ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں. یہاں پہ بھی ضلہ کا لفظ آیا ہے. یہ کیا ہے جو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ووجدک ضالا فہدی، اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور ہدایت کے بلند ترین مرتبے پر پہنچا دیا. ضال کا مطلب گمراہی بھی ہوتا ہے، ضال کا مطلب کسی کی محبت میں ڈوبنا بھی ہوتا ہے. ان ابانا لفی ضلال مبین، حضرت یعقوب کے بیٹوں نے جو خود صحابی تھے اپنے باپ کے بارے میں کیا کہا تھا کہ ہمارے ابا جان تو یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں. اب وہاں ترجمہ فی ضلال مبین کا یہ تو نہیں کرتے کہ ہمارے ابا گمراہ ہو چکے ہیں، وہ تو کافر ہو جاتے، اپنے پیغمبر ابے کو کہتے تو نہیں. ووجدک ضالا فہدی، احمد بریلوی نے بالکل صحیح ترجمہ کیا، مولانا مودودی نے بھی صحیح ترجمہ کیا. اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور ہدایت کے اعلیٰ منزل کو پہنچا دیا. یہی مضمون سورہ شورى میں بھی ہے کہ ہم نے اس قرآن کے ذریعے اے نبی آپ کو اس اعلیٰ درجے پر پہنچایا. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اس قرآن کے نزول سے پہلے آپ نہ کتاب جانتے تھے نہ ایمان کی تفصیلات، بلکہ اللہ نے اس کو ہدایت اور نور کا ذریعہ بنایا. وانک لتہدی الی صراط مستقیم، اور نبی بے شک اب آپ بھی لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں. تو نبی علیہ السلام وہ بتا رہے خطبہ کیوں نہیں لوگ بیان کرتے تھے، اس میں جو حضرت عمر کا جملہ ہے نا کہ اللہ نے اس کتاب کے ذریعے تمہارے نبی کو ہدایت دی، تو اب اس کے لوگ ڈرتے تھے یار یہ تو کہیں گے نبی کو گمراہ مان رہے ہیں. بھائی تم ایکسپلین کرو، ہم نے بھی کر دیا. یہ کبھی بھی خطبہ بیان نہیں ہوا، اور یہ خطبہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر کی خلافت اسٹیبلش ہونے کے دوسرے دن خطبہ دیا. کمال کا خطبہ ہے، اتنا سٹرونگ ہے اس حوالے سے کہ بخاری مسلم میں جو حدیث شفاعت ہے جو نبی علیہ السلام ہماری شفاعت کریں گے انشاءاللہ، اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں جب میں آخری دفعہ جہنم کی طرف جاؤں گا تو داروغہ جہنم مالک علیہ السلام مجھ سے کہیں گے یا رسول اللہ قرآن نے روک لیا ہے، اب آپ کی شفاعت بھی ان کے کام نہیں آئے گی جن کو قرآن نے جنت میں جانے سے روک لیا ہے. اور قرآن نے کن کو روک لیا؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. قرآن نے جنت حرام کر دی ہوئی ہے. شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ، اور شرک اور نماز یہ 2 سینسٹیو ٹاپکس ہیں. قرآن کی توہین وہی لوگ کر رہے ہیں اصل میں جو قرآن پڑھنے سے روک رہے ہیں، جس کی وجہ سے شرک پھیل رہا ہے.
اور نماز سے کوسوں دور ہیں، کیونکہ انہوں نے قرآن تو پڑھا نہیں، انہیں پتا کیسے چلے کہ قرآن کا مسلمان اور ہے اور پاکستان کا مسلمان اور۔ ہاں، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، قرآن کا مسلمان اور ہے، پاکستان کا مسلمان اور۔ قرآن کا مسلمان یہ ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، سورہ روم آیت نمبر 31۔ دیکھنا، نماز کو قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا۔ اس پہ تو کافی بولا جا سکتا ہے، میری کئی ایک ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے میں نے یہ موقع غنیمت جانا کہ میں مسلمانوں کے دماغ کے اوپر سٹرائک کروں کہ خدا کے لیے قرآن کو جو آگ لگی، اس پہ جو آپ سیکھ پاؤ رہے ہیں، سب سے بڑے تو دشمن آپ لوگ ہیں جو جزدان میں قرآن کو لپیٹ کے، اور دیکھیں جو مہنگے والے قرآن ہوتے ہیں نا، ترجمے والے، ان کے اوپر غلاف بھی چڑھا ہوتا ہے تاکہ تصور سے کہ میں اس کو اتنی دفعہ یوں کروں وہ کھولے ہی نہ، وہ ادھر ہی پڑھا رہے۔ بلکہ میں نے تو ریکویسٹ کی ہے کہ پاکستان کے آئین میں جہاں یہ چیز شامل ہے کہ پاکستان میں قرآن غلطیوں سے پاک پرنٹ کیا جائے گا، یہ بہت بڑا جرم ہے، اس لیے قرآن کے اینڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلطی دیکھیں تو واپس بھیجیں، ہم آپ کو نیا نسخہ دیں گے۔ پاکستان کے آئین میں یہ چیز بھی داخل کی جائے کہ بغیر ترجمے کے قرآن چھاپنا حرام ہو، یعنی پاکستان کے قانون میں، وہ شرعی طور پہ حرام نہیں لفظ استعمال کر رہا، چلے جرم کہہ لیں اس کی۔ بھئی پاکستان میں کیا تک بنتا ہے جہاں 99.99% لوگ عربی نہیں جانتے، وہاں عربی والے قرآن صرف پرنٹ کرنا کتنا بڑا ظلم ہے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ کا ترجمہ پرنٹ کیا ہے ترجمان القرآن والوں نے، وہ بڑا زبردست ہے۔ ویسے تو آپ دیکھتے ہیں نا اوپر عربی نیچے اردو، انہوں نے پتا کیا کیا ہے، ایک صفحہ پورے کا پورا عربی اور اس کے سامنے والا صفحہ اردو۔ اگر صرف کسی نے اردو بھی پڑھنا ہے نا، وہ پڑھتا جائے۔ اچھا، لوگوں کو یہ فکر پڑ جاتی ہے یار اردو والا پڑھیں گے تو ثواب نہیں ہوگا کیونکہ 10 نیکیاں نہیں ملیں گی۔ سرکار تہاڈا ایک اردو دا صفحہ تہاڈی آنے والی نسلاں وچ اور گزرے ہوئے بزرگوں کے ہزاروں قرآن پڑھنے سے بہتر ہے، جو آپ کو کم از کم شرک سے بچا کے توحید کے اوپر لے آئے گا۔ دیکھیں نا، اگر توحید ہی نہ ملی تو قرآن ختم کرنے کا کیا فائدہ ہویا؟ جو قرآن ختم کر کے بھی تے پھر دعا کہنا جی یا رسول اللہ انظر حالنا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ، قرآن کے لیے پڑھ کے دعا ہو رہی ہے اور بیچ میں یہ نہیں کر رہا ہے، تو کیا کٹیا تو قرآن چوں؟ تو خدا کے لیے قرآن ترجمے والا گھر میں بھی کم از کم آپ لوگ تو کریں نا جی، سارے مسلمان اپنے گھروں میں وہ ترجمہ رکھیں جو زبان آپ سمجھتے ہیں، اس کے بغیر آپ صرف عربی والا قرآن نہ رکھیں۔